وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ جی ہاں، یہ عورت ہی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا، پوری کائنات میں خوبصورتی ہے، روشنی ہے۔ اور یہی عورت جب ہاؤس وائف بن جاتی ہے تو اس گھر میں کو اپنے سلیقے سے اور خوبصورتی سے چار چاند لگا دیتی ہے، جہاں وہ شادی ہو کر جاتی ہے اور وہی اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سمپل لائف سلوشن۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں خوش و خرم ہوگی، جہاں ہوگی اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوگی، اور یقیناً مجھے قطعی مس نہیں کیا ہوگا آپ نے، کیونکہ میری جو پریویس ویڈیوز ہیں ان کے ویوز مجھے بالکل اچھے نہیں مل رہے، میرا دل بالکل ہے نا خراب ہو گیا اس طرف سے، لیکن میں نے پھر بھی ہمت کری، دوبارہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس امید پر کہ آپ لوگ پلیز مجھے پیار دیں گے، مجھے محبت دیں گے اور میری ویڈیوز کو دیکھیں گے۔ تو جناب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ سلیقہ مند عورت، سلیقہ مند ہاؤس وائف کس طریقے سے اپنے گھر کو خوبصورت بناتی ہے اور اس کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ تو سارے جو ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے سلیقہ، ہنر مندی، سگڑاپا۔ اگر یہ چیز عورت کے اندر ہے، موجود ہے، تو وہ چھوٹی سی جھوپڑی ہو، چھوٹا سا گھر ہو، سادہ سا گھر ہو، کچا پکا گھر ہو، وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گاؤں دیہاتوں میں کچے گھر ہوتے ہیں جنہیں کچی مٹی سے لیپا پوتا جاتا ہے، اور وہ خواتین ہی کر رہی ہوتی ہیں وہاں کی۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی کلچر کی عورت ہو، عورت کہیں بھی رہ رہی ہو، وہ اپنے ہونے کا پتہ دیتی ہے، وہ اپنے ہونے کا پتہ ایسے دیتی ہے کہ وہ اس جگہ کو نہایت خوبصورت بنا دیتی ہے اپنے سلیقے سے، اپنی خوبصورتی سے۔ تو ایک خوبصورت عورت دکھنے میں خوبصورتی اس کی چند دنوں کی ہے، کیونکہ پھر آگے وہ عمر بڑھتی ہے، وہ ماں بن جاتی ہے، پھر اس کی ساری خوبصورتی اس کے گھر میں، اس کے بچوں میں، اس کے طریقے سلیقے میں ڈھل جاتی ہے۔ اور یہی اصل خوبصورتی ہوتی ہے عورت کی، کہ وہ اپنے گھر کو خوبصورت دکھائی دے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خواتین بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیں، خوبصورت لگنا ہر عورت کا فطری حق ہے، تو اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو سلیقہ مندی اور خوبصورتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھیر و ڈھیر پیسہ ہو تبھی آپ سلیقہ دکھائیں گی، اور کم بجٹ میں کام نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ دیکھیے، آج میں نے بنائے ہیں الٹے پلٹے، یہ بنتے ہیں بیسن سے، اور بڑی اچھی اور بجٹ فرینڈلی ڈش ہے یہ۔ تو کس کس کے گھر میں بنتے ہیں مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ اور جہاں تک سلیقہ مندی کی بات ہے، تو سلیقہ مندی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سینہ بسینہ چلتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے، پھر ماں اپنی بیٹی کو دیتی ہے، اور پھر ماں اپنی بیٹی کو وہ سلیقہ ورثے میں دیتی چلی جاتی ہے، کہ بچیاں دیکھتی ہیں ماؤں کو اپنے گھر میں طریقے سلیقے سے، کس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں، کس طریقے سے وہ گھر چلا رہی ہیں، کس طریقے سے وہ کم پیسوں میں سب سے آخر میں اپنے آپ کو رکھتی ہیں، اپنی ضروریات کو سب سے اینڈ میں رکھتی ہیں، اس کے بعد وہ سارے کام کرتی ہیں۔ اور اگر پھر بھی کچھ بچ جاتا ہے تو وہ بچت کی مد میں ڈال دیتی ہیں اپنے اوپر لگانے سے، پھر کہتی ہیں کہ چلو دیکھ لیں گے، اگلے وقت دیکھ لیں گے، پھر پیسے اکٹھا ہوں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو یہی ہوتی ہے ایک سلیقہ مند عورت اور گھریلو عورت، جس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو سلیقے سے چلائے اور گھر کو طریقے سے رکھے۔ اور اس کے اندر میں پھر کہوں گی کہ ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے۔ اور ٹائم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوقات کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنا ٹائم سیٹ کریں۔ کسی کا بھی ٹائم، میرے جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ آپ سے بالکل بھی میچ نہیں کرے گی، نہ آپ کی مجھ سے میچ کرے گی۔ میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ دیر سے جاتے ہیں، بچے کچھ جلدی جاتے ہیں، اسی قسم کی روٹین ہوتی ہے۔ جیسے میری روٹین بالکل چینج ہے، میرے تو ہسبینڈ 6:40 پر نکل بھی جاتے ہیں آفس کے لیے، بچے میرے 7:30 بجے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ میری روٹین اور آپ کی روٹین میں کتنا فرق ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان کی روٹین الگ ہوتی ہے، اور اس کو اپنے گھر کے مردوں کے آنے جانے کے حساب سے اپنا ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے، کہ وہ کس طریقے سے ایسی ٹائم مینجمنٹ کرے کہ جب اس کے گھر کے مرد حضرات باہر جا رہے ہوں، کام پر جا رہے ہوں، تو اس کا سارا کام مکمل ہو، اور جب مرد حضرات گھر میں داخل ہو رہے ہوں تب بھی اس کا تمام کام، کھانا وغیرہ کمپلیٹ ہو، اور وہ ایک صاف ستھری ہاؤس وائف ہنستی مسکراتی نظر آئے۔
تو یہ ہوتا ہے اصل ٹائم مینجمنٹ، یہ ہوتی ہے اصل گھرداری۔ یہ نہیں ہوتا کہ سر جان منہ جھاڑا بیٹھے رہیں کہ بھائی ہم نے بہت کام کیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے۔ گھر کو خوبصورت طریقے سے چلانے کے لیے ایک ہنستی مسکراتی ہاؤس وائف لازمی ضروری ہے۔ اگر گھر آپ کا صاف ستھرا ہے، بچے آپ کے صاف ستھرے ہیں، آپ کچھ ارن بھی کر رہی ہیں، لیکن آپ کا حلیہ ماسیوں والا ہے، یقین جانیں آج کل کی تو ماسیاں ہی بڑی خوبصورت اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں۔ اب تو وہ والی بات بھی نہیں کرنی چاہیے ہمیں کہ حلیہ ماسیوں والا ہے۔ یقین جانیں ماسیاں اس وقت ایک ہاؤس وائف سے بڑی بہتر اور بہترین کنڈیشن میں چل رہی ہیں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، بات برائے بات۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ صاف ستھری رہیں اور روز نہائے دھوئیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ مہنگے کپڑے پہننے کو نہیں کہا، نئے نکور کپڑے پہننے کو نہیں کہا، صاف ستھرے کپڑے ہوں جو آپ نے زیبتن کیے ہوئے ہوں، آپ کے پاس سے اسمیل نہیں آئے، آپ صاف ستھری نظر آئیں اور ایک پریزنٹیبل عورت نظر آئے۔ کوئی آپ کے گھر میں داخل ہو تو اسے لگے کہ ہاں میں ایک ایسی گھر میں داخل ہوا ہوں کہ جس کی خاتون خانہ ہر طریقے سے پرفیکٹ ہے، وہ اپنا خیال بھی رکھنا جانتی ہیں، اپنے گھر کا خیال بھی رکھنا جانتی ہیں اور گھر کو بہترین طریقے سے چلانا بھی جانتی ہیں۔ تو یہ ایسے طور طریقے ہوتے ہیں جس سے ایک عورت خاندانی عورت کہلاتی ہے۔ ایک عورت کا نظر آتا ہے کہ اس پیچھے سے وہ کتنی خاندانی ہے، کس طریقے سے وہ صاف ستھرے طریقے سے اپنے گھر کو رکھ رہی ہے۔ ایک ہاؤس وائف کو چاہیے کہ وہ گھر کو ترتیب سے رکھے، اور ترتیب سے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں جس چیز کی جو جگہ ہے، جس سامان کی، اسے ایک گھر دے۔ یعنی کہ اگر میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہمارے گھروں میں وہ والا حال تو نہیں ہے کہ سب کے اپنے اپنے بیڈ رومز ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ہی بیڈ ہوتا ہے جو ہمارے جہیز کا ہوتا ہے۔ تو بیڈ بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا پورا گھر سمٹ گیا ہے۔ ہمارا گھر اس صورت میں سمٹتا ہے جب ہمارے گھر کے تمام بستر ان کی جگہوں پر چلے جاتے ہیں، گھر کا تمام سامان تمام بکھیرا جگہ پر رکھا ہو، کوئی کھلارا نہ مچاؤ، گھر میں سلیقے سے رکھا ہو۔ یہ ہوتی ہے ایک سگڑ ہاؤس وائف کی نشانی کہ اپنے گھر کو سمیٹ کے رکھے، گھر کے تمام سامان کو ایک ایگزیکٹ جگہ پر رکھے اور اسے جگہ دی جائے اور سب کو پتہ ہو کہ اس سامان کی یہاں جگہ ہے۔ ہر چیز کی ایک مقرر جگہ ہو تو گھر بہت بہترین طریقے سے مینیج ہوتا ہے اور گھر کے کسی بھی افراد کو کوئی بھی چیز لینے کے لیے پریشانی نہیں ہوتی۔ تو آپ لوگ یہاں بنے میرے ساتھ آ گئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔